بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں آپ کے سامنے اذان کے تعلق سے، اذان کے جواب کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اذان کا جواب دینے میں بہت ہی بڑا فائدہ ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے حضرات، ہمارے بہت سے بھائی، مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو اذان کے وقت گفتگو میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ اذان کے وقت میں گفتگو نہ کریں، بلکہ اذان کو سنیں، دھیان سے سنیں اور جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف سے 2 حدیثیں پیش کروں گا۔ حدیثیں پیش کرنے سے پہلے حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اذان کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے دخل الجنہ، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بتائیے کہ اذان کا جواب دینے میں کتنا فائدہ ہے۔ اذان کا جواب دینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بات بھی ہے کہ اذان کا جواب دو، جس طرح مؤذن کہتا ہے اس طرح کہو، اور سب طریقے بتائے گئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اکبر جب مؤذن کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ حی علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہاں پہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے آخر میں کہ جو اذان کے کلمات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے تو وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اذان کا جواب دینا ہے تو سچے دل سے دینا ہے۔ حدیث شریف میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ جیسے آخر میں ہے اللہ اکبر تو جواب دینے والا کہے گا اللہ اکبر، پھر ہے لا الہ الا اللہ تو جواب دینے والا دل سے، سچے دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اذان کے جواب میں کتنی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے اور بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کے وقت اگر سوئے رہ گئے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو اٹھ جائیے، جواب دیجیے، بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ فجر کے وقت سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے اور تہجد کی نماز پڑھیے، دعا میں مشغول رہیے، پھر مؤذن اذان دے گا پھر جواب دیجیے گا۔ فجر کے اذان میں اور بھی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع سے بتائی جائے گی۔ ابھی تو یہ بتانا ہے کہ اذان کا جواب دینا کتنا اہم ہے اور کتنی اس میں فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اخیر میں جیسے اذان کا جواب دے لیے، اس کے بعد سے اگر یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، یعنی درود شریف پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر درود شریف کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا آپ کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیجیے، یعنی وسیلہ ایک مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلے کی دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجیے،
وسیلہ دیجیے، وسیلہ عطا فرما دیجیے ان کو، تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ اس طرح اگر ہم دعا کر رہے ہیں، یعنی اذان کا جواب دے رہے ہیں، تو جنت میں جانے والے بن جا رہے ہیں، اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اذان کے بعد، تو درود شریف کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجئے، تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ان کی سفارش نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اتنا اہتمام کریں گے تو جنت میں جانے والے بنیں گے، گناہ مٹیں گے، درجات ہمارے بلند ہوں گے، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہماری محبت بڑھے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے گی۔ تو ابھی تو میں نے حدیث شریف کا خلاصہ پیش کیا ہے، اب آئیے آپ کے سامنے میں حدیث شریف کو بھی پیش کر دوں، عربی زبان میں جو حدیث شریف ہے اوریجنل وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ دونوں حدیثیں یہ مسلم شریف میں ہیں، تو اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف۔ دیکھیے یہاں پہ حدیث شریف ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، باب فضل الاذان و اجابت المؤذن، اور اس کتاب میں یعنی مشکات شریف میں مسلم شریف سے حدیث شریف لی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے بخاری شریف، مسلم شریف، تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ عربی میں ہے وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة یاد رکھیں یہاں پہ دخل الجنہ آیا ہے۔ یہ رواہ مسلم مشکات شریف باب فضل الاذان و اجابت المؤذن۔ ترجمہ اس کا دیکھیے، ترجمہ اچھی طرح دھیان سے دیکھیے، اسکرین شاٹ بھی اس کا لے لیجئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ شخص اس وقت لا حول ولا قوة الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہ شخص لا حول ولا قوة الا باللہ کہے، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یاد رکھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہاں پہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جتنی باتیں ہیں اتنی باتوں پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بہت اثردار ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص صدق دل سے یعنی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا، اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری جو حدیث ہے یہ بھی دیکھ لیجیے، عربی میں ہے، بالکل اوپر سے دیکھیے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت عليه الشفاعة رواہ مسلم مشکات باب فضل الأذان و اجابت المؤذن۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرما چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ دیکھیے، اذان کا جواب جب دے چکے ہیں، اذان ختم ہو گئی، تو اب کیا ہے یہاں پہ؟ پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اذان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے پھر لکھا ہوا یہاں پہ، درود شریف کے بعد پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کے بارے میں یہاں پہ تشریح فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ یعنی وسیلہ ایک بہت بلند مقام ہے جنت میں، اور اللہ کے صرف ایک بندے کو وہ مقام ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا، لہٰذا تم چونکہ وہ مقام ایک ہی شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے وہ مقام ملے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجئے۔ تو دیکھیے یہاں پہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دیں گے تو جنت میں جانے والے بنیں گے، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے تو اس کی فضیلت یہاں پہ دیکھ لیے، جیسا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد وسیلہ جو مانگنا ہے نا، تو جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، تو اسی میں ایک لفظ آتا ہے وسیلہ، یعنی آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو یہ چیز بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب اذان ہو تو ادب سے سننا ہے، جواب دینا ہے، اور جواب دینے کا طریقہ بھی سب آپ کو معلوم ہو گیا، اور درود شریف پڑھنا ہے جواب دینے کے بعد۔ پھر اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ اس دعا کو پڑھیں گے، اس دعا میں وسیلہ کی بھی بات آ گئی ہے۔ تو جب ہم اتنا اہتمام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جنت میں جانے والے بنیں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، ان سے قریب ہوں گے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اور بے شمار فوائد اور برکات ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت کرنے والا، پھیلانے والا، آگے بڑھانے والا، دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔